ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ اسرائیل کا ایک آدمی ہوتا ہے ہمیشہ یہاں، امریکی سفارت خانے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی میسیج دینا ہو، بہت ریئر ایکسیپشنز ہیں کہ جیسے جناب مشرف نے خطاب کیا جوش کانفرنس سے، یا خورشید محمود قصوری صاحب نے ایک میسیج ترکی میں ڈراپ کیا، ان کے کہتے ہیں رابطے بھی ہوئے تھے، ٹریڈ وغیرہ کا نہیں تھا معاملہ، اور ان کی کنسرنز ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، معاملہ تھا۔ وہ معاملات یہی تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط رہتے ہیں، دیکھیں نا انہوں نے 2 دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی، کیا کوشش کی؟ کوٹا پر حملے کی پلاننگ کی، ہمارے ایٹمی پروگرام پہ حملے کی کوشش کی انہوں نے۔ اسرائیلی طیارے تھے اور ان پہ انڈیا کی وہ ایئر فورس کا پینٹ کیا گیا، اس کے نشانات لگائے گئے، دونوں دفعہ اطلاع ہو گئی۔ اب وہ پاکستان ایک دفعہ تو جنرل ضیاء اللہ غالباً برازیل جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ انہیں بتایا گیا، انہوں نے کہا اس کو بتا دیں اڑا دیں گے۔ ہاں جی، ضیاء اللہ کے زمانے میں اس معاملے میں بڑے بولڈ تھے، آپ کو یاد ہے؟ اس سے بھی انہوں نے خبر، مجھے جہاں تک یاد پڑتا، میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے بریک کی تھی جو انہوں نے راجیو گاندھی سے کہا تھا، باقاعدہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا پراپر، وہ جو گارڈ تھا اس کے ساتھ۔ کرکٹ ڈپلومیسی میں جب گئے تھے وہ گئے اس لیے تھے، واپسی پہ جب وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گئے نا وہاں پہ چنئی میں، مدراس جس کا پرانا نام ہے، جہاں علامہ اقبال و مشہور خطبات مدراس، تو وہ گئے اس لیے تھے، وہ تو اس کو ریسیو ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یہ کہ پروٹوکول کی مجبوری تھی۔ تو وہ میرے بھائی سے انہوں نے کہا، میرے بھائی سے بہت ان کا گہرا تعلق تھا، وہ ذاتی دوستی تھی، اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، تو وہ پرانی دوستی تھی۔ تو انہوں نے ساری رودات سنائی، اور وہ پھر وہ گارڈ تھا ایک ہمارے دوست کے پاس، اب ہوتا اب تو وہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، تو وہ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، ہمیں انہوں نے ڈانٹا سختی کے ساتھ، جب ہم ان کی طرف جانے لگے ان کے حفاظت کروں ڈانٹا، اور کہا کھانا کھاؤ، چلو جاؤ چائے پیو، جو کریں، اور اس نے کہا کہ بہت بری حالت تھی اس کی۔ وہ اسرائیلی جو ہے نا 100 مسلم سٹیز کو ٹارگٹ کر رکھا ہے ساری دنیا میں اپنے میزائلوں کے ذریعے، اس میں کراچی اور لاہور شامل ہے۔ پاکستان نے بھی ٹارگٹ کر رکھا، پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہم دفاع کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایسی بھی گئی گزری نہیں ہے، یعنی یہ حماقتوں میں پڑے رہتے ہیں اور چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے۔ تجارت کی طرف آئیے کہ یہ کیا ہے تجارت، یہ تو چھوٹی موٹی تجارت ہو رہی ہے، نفسیاتی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ مان لیں اس کو، وہ انسینٹو بھی دیتے رہتے ہیں، ایگریکلچر میں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اسلحہ دیں گے، فلسطینیوں کو بھلا دیں، مان لیں، عربوں نے تو بھلا ہی دیا ہے، عربوں نے تو بھلا ہی دیا ہے، لیکن یہ کہ پاکستانی عوام اس کے راستے میں کھڑے ہیں نا۔ جو کشمیر پہ دیکھیں نا، مجھے جب تک وزیر خارجہ رہے وہ مہربانی فرماتے تھے، خورشید محمود قصوری صاحب مہینے میں ایک دفعہ مجھے بلاتے تھے، وہ تو عمران خان کی حکومت آئی تو ہمارا داخلہ بند ہو گیا نا وزارت خارجہ، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ جو بھی جو فارمولہ 4 نکاتی آپ کو یاد ہے، آپ کے تو شاہ محمود سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہت محبت ہے آپ کو ان سے۔ نہیں، وہ ان کی مہربانی ہے، ویسے میرے ساتھ کبھی انہوں نے تلخ بات نہیں کی، لیکن بہرحال میں ان کی پالیسیوں کو مطلب کے بارے میں میرے ایک رائے ذرا مختلف ہے، بڑے جہاندیدہ تجربہ کار آدمی ہیں، لیکن بہرحال میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اینی ہو وہ اپنا، میں نے ان سے کہا ہو ہی نہیں سکتا، تو خورشید صاحب میں یہ بہت بڑی خوبی ہے، انہیں ایک لمحہ تمل کیا اور کہا ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ برسوں جو آپ نے کوشش کی اپنی جگہ، لیکن ادھر علی گیلانی بیٹھا ہوا ہے، ادھر پاکستانی عوام ہے، اور پاکستان عوام علی گیلانی کی سنتے ہیں، باقی کسی لیڈر کی کم ہی سنتے ہیں، یہ ہوگا نہیں۔ تو یہ کوششیں جاری رہیں گی بہرحال، لیکن یہ دفتر خارجہ خاموش ہے، سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، اپنی اندر کی لڑائی میں اتنے خوش ہیں۔ جو جس آدمی پہ انتقام سوار ہوتا ہے نا، اب ایک دوسرے کے خلاف انتقام سوار ہے، وہ اس کو اذیت کوشی میں لذت ملتی ہے دوسروں کو۔ مولانا فضل الرحمان پریس کانوں سے فرما رہے ہیں، اگر عمران خان کی حکومت میں یہ تجارت ہو جاتی تو ان پہ تو بڑے الزام لگتے، کہتے جی یہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو جناب والا ایک لانگ مارچ اور کرتے،
پہلے بھی انہوں نے آ کے تقریباً اعلان فرمائی دیا تھا کہ بس میں ٹیک اوور کر رہا ہوں حکومت. وہ تو عمران خان کو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں نا کہ وہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں یہودی ایجنٹ ہیں جی. فلاں کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑی احتیاط یہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا حال یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہمارے بھائی ہیں قادیانی. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے شریف نے، نواز شریف نے کہا ہمارے قادیانی بھائی. اچھا، یہ الفاظ مجھے یاد ہیں. پاکستانی تو ہیں نا. نہیں وہ یہی تھا نا کہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے. 100% ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. کسی کو حق نہیں ان کے ساتھ زیادتی کرے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو مسئلہ ہے تو عدالت میں جائے، حکومت کارروائی کرے جیسے باقی پاکستانی شہری. اگر بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں پشاور میں، ایک سکھ کو مار دیا. اب وہ تو خیر جہالت اور ایک کرسچن کو، 2 ایسے واقعات. جہالت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصر کے اس علاقے میں غزہ سے، وہ سینائی میں ہی ہے میرا خیال ہے، ٹیمپل جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لکھا ہوا معاہدہ جو ہے، جس پہ آپ کی مہر لگی ہوئی. آپ لکھتے تو نہیں تھے مگر مہر لگی ہوئی ہے کہ روز قیامت تک میری امت ذمہ دار ہے غیر مسلموں کی حفاظت کی. وہ تو جہالت ہے. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا نا، وہ اور بھی دلچسپی تھا کہ بعض بس اس معاملے کو پہلے اتنی لوگوں میں تلخی ہے نا، ریکارڈ درست رہنے چاہیے کہ بعض علماء جو ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. اب میں نے ان سے پوچھوایا، وہ تردید نہیں کریں گے اس کو. میں نے ان سے پوچھوایا، کسی میسج بھیجا کہ رانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا ان کو سافٹ کرو. اور وہ الفاظ کے انتخاب میں آپ کو پتہ زیادہ محتاط نہیں ہے. وہ تو نہیں چاہتے تھے یہ بات کہنے. ان کے خلاف تشدد کی کارروائیاں ہوتی ہیں نا، اس کو روکنے کے لیے ایسے وہ تو تشدد کی کارروائی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ تو میں اچھا نہیں لگتا. ہمارے خاندان میں جب 73 میں رحیم یار خان 3 قادیانی جو ہیں ان کو قتل کیے گئے تو ہمارے خاندان نے اعلان کیا مسجد میں جا کر کہ جس کی جان کو خطرہ قادیانی کو ہمارے گھر پہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس میں دھمکیاں بھی ملی. ان کی جان و مال کی حفاظت تو ہمارا فرض ہے، اس سے تو نہیں. اچھا یہ تو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. اچھا ختم نبوت کا معاملہ کس کے دور میں؟ وہ اقتدار کا حصہ تھے فضل الرحمان. جب وہ مسئلہ پیدا ہو ختم نبوت پہ، جب ایک یعنی جو تنازع کھڑا ہوا کہ وہ قانون میں ایک تبدیلی کی گئی بھٹو صاحب نے، جب پرویز اب ان کی حکومت میں ایک حلف نامہ تھا تو وہ اپنا وہ حکومت کا حصہ تھے. جب پرویز رشید نے کہا کہ مدارس جو ہیں جہالت کی فیکٹریاں ہیں، مدارس کے نصاب پہ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کو امپروو ہونا چاہیے، اس کو جدید دور سے ہم مانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اصول تو ابدی ہیں. قرآن تو ابدی ہے، حدیث سیرت ہر چیز جو ہے وہ ابدی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی جدید زمانے کے مطابق اس کو ڈالنا چاہیے. لیکن جہالت کی فیکٹریاں کہنا، اور وہ اس وقت اقتدار کا حصہ تھے، ایسے اگر کہیں تو کچھ اور واقعات آپ کو بتا دوں. یہ کچھ ایسا نہیں ہے ان کا. اب وہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو عمران خان نے تو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جناب رسالت میں آپ سمجھتے ہی نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ریزولوشن پاس ہو گیا کہ ہاں جناب کی شان میں گستاخی ہو تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو جگایا. تو انہوں نے یہودیوں کے خلاف کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے آج تک یہودیوں کے خلاف کیا کیا؟ یہودی انفلوئنس کم کرنے کے لیے زائونسٹ سے اختلاف ہے یہودیوں سے. ہاں یہودی کا عام یہودی اگر پاکستان میں رہتا ہو تو کہیں بھی رہتا ہو، اس کی جان و مال جو ہے وہ محترم ہے. وہ تو جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم کر رہے ہیں ان کے حقوق بات تو اس کی ہے. اگر دیکھیے نا، وہ تو کوئی سمجھوتا اگر ہوگا تو عالم اسلام کے لیڈر متفقہ طور پر کریں گے، اور وہ فلسطینیوں کے حقوق بحال ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ علامہ اقبال کا موقف واضح ہے. علامہ اقبال کی صحت کا حال آخری برسوں میں کیا تھا سب کو معلوم ہے. یعنی حج کرنے تو وہ جا نہیں سکے. جو آدمی وہ کہتے تھے، ان کے خادم کا کیا نام تھا، علی بخش، کہتے تھے کہ حال یہ تھا کہ مجھے قرآن مجید جو ہے وہ سکھانا پڑتا تھا، روتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے. تو جن کا حال یہ تھا اور جنہوں نے جو نعت لکھی ہے 1400 سال کی تاریخ میں مولانا جامی کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ہے قصیدہ بردہ کے سوا.
اس سطح کی، یعنی وہ ان کے نام پہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے. تو صحت کا حال کیا تھا اور مالی حالت کیا تھی، تو وہاں تک تو جا نہیں سکے. ہاں جی. جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا ہے کہ میں نے گلہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار اقدس پہ کہ آپ نے میرے باپ کو نہیں بلایا. پھر شورج کشمیری رو پڑے، انہوں نے کہا عاشقوں کو نہیں بلاتے. تو وہ تشریف لے گئے فلسطین، اور وہ نظمیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کس قدر درد انگیز وہ نظمیں ہیں کہ میں یہاں ہوں اور وہاں جا نہیں سکتا. قائد اعظم کا موقف، لیکن ہارون صاحب عربوں نے تو اب تسلیم کر لیا، وہ تو فلسطینیوں کو فراموش کر دیا. رسول اللہ نے 2 باتیں کہی تھیں، ایک یہ کہ علم اگر کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی اجمی اسے لے آئے گا، اتار لائے گا. اور دوسرا کہتا ویل للعرب، آخر کار عربوں کے لیے تباہی ہے. عرب تو جس راستے پہ چل نکلے نہیں، ملوکیت، اور جناب 200-400 سال سے جو رہ رہے ہیں کالے وہاں پہ یا غیر عرب وہاں رہ رہے ہیں، ان کو شہریت نہیں دیتے. اور کیا کبر ہے ان میں بعض معاملات میں. تو اور ایرانیوں کے ساتھ مستقل تصادم، ایرانی بھی اس میں کچھ. اچھا ہارون صاحب، ہم کیا اس پہ بات کریں دوسروں کی؟ اپنے ہاں ہمارے دیکھ لیں، آئین کہہ رہا ہے واضح طور پہ 90 روز میں الیکشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کو فیور کرنا چاہتے ہیں آپ. اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے خلط مبحث، یعنی اصل موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے اتنے شوشے چھوڑو، اتنا الجھاؤ بحث کو. ہاں جی. یہ دیہات میں آپ نے دیکھا ہوتا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ چچا تائے پھوپھی سب رشتہ دار پڑوسی ناراض ہو جاتے. اب ان کو میں نکلو، اور فلاں مسئلہ تھا، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، آپ سے جناب گندم ادھار مانگی تھی آپ نے نہیں دی تھی، چینی نہیں دی تھی، ہمارے مہمان آئے تھے آپ نے ان کا خیال نہیں کیا. بولے جتنا بڑی بالکل واضح قطعی وہ کہتا ہے آئین کے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. آج مولانا فضل الرحمان نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ ملک متحد نہیں رہے گا، ایک رکھنے کے لیے سارے ملک میں ایک ساتھ. بھائی انڈیا میں تو کبھی الیکشن ہوئے ہی نہیں اکٹھے، صوبوں میں الگ ہوتے رہتے ہیں. شاید پہلی دفعہ ہوئے، مجھے تو پہلی دفعہ کا بھی یاد نہیں ہے وہاں ہوئے ہوں. میں تو آخر اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. ہمیشہ ریاستوں میں الیکشن الگ ہوتے ہیں، ہمیشہ وہاں ہر وقت الیکشن ہوتے رہتے ہیں. کبھی لوکل باڈیز ہوتے رہتے ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں. وہ اس کے تحت کیا ابھی اپنا اس میں اسکاٹ لینڈ میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں. وہ اس کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے اور سینسیٹیو حصہ ہے بڑا. علیحدگی کی تحریک بھی ہے، بڑی زوردار علیحدگی کی تحریک بھی. اور جو آدمی آیا وہ علیحدگی کی تحریک کا حامی ہے، پاکستانی اوریجن کا ہے، جس نے اردو زبان میں حلف اٹھایا. ہاں جی. اور کہا میں نے نفل پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا کینیڈا میں جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں. اور کینیڈا میں آپ کو پتا ہے کتنی پیچیدگیاں تھیں فرانسیسی بولنے والے علاقوں میں. جی بہت. ان کا تضاد ہے فرانسیسی اور انگلش بولنے. یہ جو وزیر اعظم آیا ہے اس نے حالات کو بہتر، جسٹن ٹروڈو نے حالات کو بہتر بنایا. جہاں پارلیمانی نظام ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں. یہ ساری بحث جو ہے وہ پنجابی کا محاورہ ہے 100 گز رسی سرے پہ گانٹھ. یہ ایک بڑا دلچسپ محاورہ ہے پنجابی کا. اصل بات کیا ہے، او بھائی تم نے بکری کو باندھنا ہے درخت کے ساتھ یا گائے کو بیل کو بھینس کو، رسی کی طبالت مسئلہ نہیں ہے 100 گز کی ہو، مگر آخر میں اس پہ گانٹھی لگانی ہوگی نا. ٹھیک ہے نا جی. گزارا یہ ہے کہ یہ سب الجھانے کی باتیں، اصل بات کیا ہے؟ وہ کیا؟ کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا. کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. اب جو سروے ہو رہا ہے اب تازہ بھی ہو گیا ایک، وہ پالیسی انسٹیٹیوٹ کا، وہ کسی طرح یہ جیت سکتے نہیں. کراچی میں نہیں جیت سکتے تو پورے پنجاب میں نہیں جیت سکتے. اس طرح تو پھر اب وہ یہ کوئی صورت نکلے اس پہ حملہ کر کے بھی دیکھ لیا جس کسی نے بھی کیا. اچھا جی وہ ان کے ارکان کو ہاؤس میں بھی نہیں جانے. خان صاحب نے بھی غلطیاں کی، صوبائی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. وہ خان صاحب کی خوش فہمیوں کی تو کوئی حد نہیں، ان کا خیال تھا ان پہ عمل درآمد ہوگا. اچھا سپریم کورٹ میں وہی اب کہ وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. یہ جج صاحبان سمجھ ہی نہیں رہے
کہ اگر میڈیا بھی گیا، عدالت بھی گئی، سول سروس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے، ہاں، اور تعصبات سے فائدہ اٹھانے والے فرقہ پرست بھی موجود ہیں، ادھر انڈیا بھی اپنی سازشوں میں لگا ہوا ہے، نسل پرست، افغانستان کے ادھر سے ٹیررزم کے مسائل ہیں، وزیرستان تو کو چھوڑیے، پورا قبائلی علاقے میں بھتہ وصول کر رہے ہیں وہ.